دنیا میں سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے گولڈن ٹیمپل ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں ہر روز ہزاروں سکھ زائرین حاضری دیتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ لیکن شاید بہت کم لوگ سکھ مذہب کے پیروکاروں کے لیے روحانیت کے اس مرکز گولڈن ٹیمپل کی تاریخ سے آشنا ہو۔ مشرق ڈیجیٹل ہسٹری میں آج ہم بات کریں گے گولڈن ٹیمپل کی، اس کے پہلے نام کی، اس کی تعمیر کی ابتدا کب ہوئی، کس سکھ گرو نے اس کی بنیاد رکھی۔ گولڈن ٹیمپل جس پر ماضی میں کئی حملے کیے گئے اور اسے تباہ کر دیا گیا، لیکن آج 6 صدیوں بعد بھی یہ سکھوں کے لیے روحانیت کے اعلیٰ مرکز کی حیثیت سے پوری شان و شوکت کے ساتھ ایک اہم اور بڑی عبادت گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بات کی جائے اگر گولڈن ٹیمپل کے قیام کی، تو دستیاب تاریخ کے مطابق اس کی بنیاد سکھ مذہب کے 5ویں گرو ارجن دیو جی نے 1581 میں امرتسر میں رکھی اور اسے ہرمندر صاحب کا نام دیا گیا۔ 1604 میں یہاں سکھوں کی مقدس کتاب آدی گرنتھ کو پہلی بار نصب کیا گیا۔ ہرمندر صاحب میں ایک وسیع اور عریض لنگر خانہ بھی موجود ہے، جو آج دنیا کا سب سے بڑا فری کچن بن چکا ہے۔ ہرمندر صاحب میں ایک وسیع اور عریض لنگر خانہ بھی قائم کیا گیا، جو آج دنیا کا سب سے بڑا فری کچن بن چکا ہے، جہاں روزانہ 1 لاکھ سے زائد افراد بلا تفریق مذہب بازار مفت کھانا کھاتے ہیں۔ ہرمندر صاحب کو ایک جھیل کے قریب بنایا گیا تھا، جسے عبادت گاہ کی نسبت سے مقدس جھیل کہا جانے لگا۔ ہرمندر صاحب کے پرسکون ماحول اور مقدس جھیل امرت سرور میں اشنان کر کے سکھ یاتری روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ ہرمندر صاحب میں داخلے کے لیے مشرق، مغرب، شمالن، جنوباً چاروں سمتوں کی جانب ایک ایک دروازہ رکھا گیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ یہ عبادت گاہ سب کے لیے کھلی ہے۔ ہرمندر صاحب کو متعدد بار حملوں کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا، لیکن ہر تباہی کے بعد سکھوں نے اس کی پہلے سے زیادہ خوبصورت انداز میں تعمیر نو کی، اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ ہرمندر صاحب کی شان و شوکت اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آج یہ عمارت مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ہرمندر صاحب پر حملوں کی اگر بات کی جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہرمندر صاحب پر پہلا حملہ مغل دور حکومت میں ہوا۔ 1606 میں گرو ارجن دیو جی کی شہادت کے بعد سکھوں کے مغل حکمرانوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مختلف ادوار میں مغل گورنروں نے ہرمندر صاحب پر کئی حملے کیے اور اسے نقصان پہنچایا۔ ہرمندر صاحب پر سب سے سنگین حملہ افغان حکمران احمد شاہ ابدالی نے کیا۔ 1762 میں کیے گئے اس حملے میں ہزاروں سکھ مارے گئے اور ہرمندر صاحب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے 2 سال بعد یعنی 1764 میں بھی امرتسر پر حملہ کیا، جبکہ 1757 میں بھی وہ سکھوں کے روحانی مرکز امرتسر کو نشانہ بنا چکا تھا۔ سکھ سلطنت کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہرمندر صاحب پر تیسرا بڑا حملہ افغان حکمران شاہ زمان کی جانب سے کیا گیا۔ حملہ آوروں کی جانب سے سکھوں کے اس مقدس مقام کی نہ صرف بے حرمتی کی گئی بلکہ اسے خاصا نقصان بھی پہنچایا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہرمندر صاحب کی تعمیر نو کروائی، اسے خالص سونے کی پرت سے مزین کیا۔ ہرمندر صاحب کو ایک نئی پہچان ملی اور یوں سکھوں کی عبادت گاہ اور روحانی مرکز ہرمندر صاحب گولڈن ٹیمپل بن گیا۔ 1919 میں برطانوی دور حکومت میں جلیانوالہ باغ سانحہ کے بعد گولڈن ٹیمپل ہندوستان کی آزادی کے لیے جاری سیاسی تحریکوں کا مرکز بنا رہا۔ 1984 میں اندرا گاندھی کے دور حکومت میں بھارتی فوج نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا۔ بظاہر سکھ علیحدگی پسندوں کے خلاف کی جانے والی فوجی کارروائی کو آپریشن بلو سٹار کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا اور علیحدگی پسندوں کی بڑی تعداد سمیت سینکڑوں سکھ مارے گئے اور سکھوں کے لیے روحانیت کا مرکز ایک مرتبہ پھر لہو رنگ ہوا۔ آپریشن بلو سٹار میں ٹینکوں اور توپوں سمیت بھاری اسلحہ کے استعمال سے گولڈن ٹیمپل کو شدید نقصان پہنچا۔ بعد ازاں سکھوں کے روحانی مرکز اور عبادت گاہ کی مرمت و تزئین و آرائش کے بعد اسے اپنی اصلی حالت میں بحال کیا گیا۔ آج یہ تاریخی عبادت گاہ اپنی سنہری خوبصورتی اور روحانی ماحول کے باعث ہر مذہب اور طبقے کے افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔